نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایک دلچسپ سوال ہے کسی صاحب کا. شاہرگ سے قریب رب تعالیٰ کو پانے کے لیے کیا اندر کا سفر ضروری ہے؟ اگر مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جس چیز کو میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا خواہش کر رہا ہوں وہ کیا ہے، کیسی ہے، تو میری خواہش میں اتنی شدت کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ میں اس چیز کو حاصل کرنے کی راہ میں آنے والی مشکلات کو ہنسی خوشی سہ جاؤں. اس میں شک نہیں کہ رب تعالیٰ ہمارے شاہرگ کے قریب ہے، لیکن رب جو اتنا قریب ہے اس کو بہت کم لوگ حاصل کر پاتے ہیں. اس کے قرب کو بہت ہی کم لوگ حاصل کر پاتے ہیں. اگر ہمیں واقعی رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے قریب جانے کے لیے ہمارے دل میں ایک پختہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے اور ہم سے وہ کتنا پیار کرتا ہے، کتنا عظیم ہے وہ. اس کی اس عظمت کا ایک ہلکا سا عکس صرف ہم اسی وقت دیکھ پائیں گے جب ہم اپنے آپ کو پہچاننے لگیں گے. اپنی فزیکل بینگ کو تو ہم سبھی پہچانتے ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں تو ایک فریکشن آف اے سیکنڈ میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارا عکس ہے، امیج ہے ہمارا. اگر اپنی تصویر کو دیکھیں تو فریکشن آف اے سیکنڈ ہی چاہیے پہچاننے میں کہ یہ میں ہوں. فزیکل بینگ کو تو ہم سبھی پہچان جاتے ہیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اندر کا سفر ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، حدیث ہے یہ، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فزیکل سینس میں نہیں ویسے پہچاننے لگیں کہ ہم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم وجود میں آئے کیسے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اگر یہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم وجود میں کیسے آئے، یہیں اسی جگہ گفتگو ہوتی رہی ہے اس موضوع پر بھی کہ انسان کے وجود میں آنے کا عمل کیا ہے سارا. اس پہ صرف ہم غور کر لیں
پھر اگر اپنی جسم پر غور کریں کہ یہ کس طرح سے وجود میں آیا ہوگا، ایک ایک عضو ہمارا، اگر اس کی ساخت اور اس کے فنکشنز ان پر غور کریں تو پھر جو یقین پیدا ہوتا ہے رب تعالیٰ پر، وہ بڑا پختہ ہے. اور اگر ایک قدم اس سے آگے ہم چلے جائیں کہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا نعمتیں پرووائڈ کی جاتی ہیں ہمیں، تو پھر رب کے مہربان ہونے کا ایک ہلکا سا اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے. اس سب کے بعد پھر جب ہم اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے ارادے میں مضبوطی ہوتی ہے اور اس راہ میں پیش آنے والی تمام دقتوں کو اور مشکلات کو ہم ہنس کے سہ جاتے ہیں. بہت سختیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے رب کے دوستی کو حاصل کرنے کے لیے. اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، لوگ راستے ہی سے چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اپنی اس ارادے میں پر قائم رہتے ہیں کہ ہمیں رب کی دوستی چاہیے، ان مشکلات سے گزر جاتے ہیں، تو پھر جس قسم کی زندگی کو وہ انجوائے کرتے ہیں وہ غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے کہ میں بندگی کو قدرت کے بدلے بھی نہیں کبھی چھوڑوں، تو اس مقام پر چلا جاتا ہے. تو یہ اندر کا سفر یہ اصل میں ایک ایکسپریشن ہے. اندر کا تو سفر کوئی ہے نہیں، لیکن یہ ایک ایکسپریشن ہے اور بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے. یہ اندر کا سفر نام ہی اس بات کا ہے کہ اللہ تعالی کے احکامات پر پوری طرح عمل کر لے. تو یہ جو اندر کے سفر کی ٹرم رواج پائی ہے، یہ میرے خیال میں ایسا ہوا ہوگا کہ شروع ہی سے، چونکہ یہ کھیل ہے دو چیزوں کا، قلب اور نفس، اور دونوں ایک دوسرے کے 180 ڈگریز اپوزٹ ہیں. قلب نیکی اور اچھائی کا سمبل ہے اور نفس برائی اور اللہ سے سرکشی کا سمبل ہے. تو ایک دوسرے کے 180 ڈگریز اپوزٹ ہیں. ان کے درمیان جو لڑائی ہے اسی پر منحصر ہے کہ رب کی دوستی ملے گی یا انسان رب سے دور ہو جائے گا. یہ جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ توبہ کی جو ڈیفینیشن میں عرض کرتا ہوں کہ توبہ اصل میں جفا سے وفا کی طرف کے سفر کا نام ہے. تو نفس باعث جفا ہے اور قلب باعث وفا ہے رب کے ساتھ.
تو وہ جو اندر کی لڑائی ہے ہماری نفس اور قلب کے درمیان، وہ اندر کا سفر ہے. یہ غالباً اس سے جب بھی یہ کہیں انٹروڈیوس ہوئی یہ ٹرم اندر کے سفر کی، تو اس کے پیچھے یہ دو چیزیں ہیں کہ میں کیا ہوں، یہ جاننا، جس کو میں حدیث کے الفاظ میں اپنے آپ کو پہچاننے کی بات، اور قلب اور نفس کے درمیان جو جنگ ہے اس میں نفس کو شکست دے دینا، یہ اندر کا سفر ہے. جس طرح جنگ میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، ہم دشمن کے یہاں بمباری کرتے ہیں یا راکٹنگ کرتے ہیں کہ اس کی وار ایفرٹ کو ہم نقصان پہنچا دیں، اس کو ریڈیوس کر دیں. اس پروسیس میں ارد گرد کی چیزوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اس بمبارڈمنٹ اور اس راکٹنگ سے. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کو کولیٹرل ڈیمیج ہم کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اب اسمارٹ ایمونیشن کے نام سے اس قسم کے ایمونیشن ایسا ایجاد ہو گیا جس میں کولیٹرل ڈیمیج تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، کہ وہ پہلے سے ہی پری پروگرامڈ ہے اور وہ صرف ہٹ ہی اس جگہ کو کرتا ہے جہاں اس نے ہٹ کرنا ہے، تو کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوتا. تو نفس کے خلاف جب ہم جنگ لڑتے ہیں تو اس کے جنگ لڑنے کا آسان ترین میتھڈ یہ ہے کہ نفس جو کچھ کہے اس کی مخالفت کر دی جائے. نفس جو کچھ کہے اس کے برعکس چلا جائے. تو اس میں تھوڑا سا کہیں کہیں کولیٹرل ڈیمیج ہونے لگتا ہے، لیکن اس کو ان اوائڈیبل سمجھ کے ایکسپٹ کر لیں اگر ہم، تو کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. اگر یہ گر ہم نے استعمال کر لیا کہ نفس کی نفی کرنی ہے، ہمیں جو کچھ نفس کہے اس کے بالکل برعکس جانا ہے، کامیابی ہو جائے گی. میری صاحب کا اگلا سوال تو اس کا جواب میں اسی بات میں دے چکا کہ یہ اندر کا سفر دراصل ہے کیا، اور کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا اندر کا سفر شروع ہو چکا. یہ بات اکثر و بیشتر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ جیسے اس سوال کا یہ حصہ کہ ہمارے اندر کا سفر شروع ہو چکا، اس راہ کا ایک اصول یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ سوچا کہ مجھے کیا ملا اب تک، میں کہیں پہنچا یا نہیں پہنچا، میں اس راہ پر چلا یا نہیں چلا، اس کو ساری عمر کچھ نہیں ملتا. لیکن جس نے صرف اللہ کو پکارا کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے، میرا کام صرف اتنا ہی ہے کہ میں اپنے رب کو پکارتا جاؤں. میں کہاں پہنچا، مجھے کیا ملا. جو آدمی اس سے دور چلا گیا، بھول گیا اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. تو ہم اپنا کام کریں کہ اپنے رب کو پکارتے رہیں. اس پکار کا جواب دینا رب کے ذمے ہے، وہ اس کا بہترین انعام دیتا ہے.
تو اس سے بے پرواہ ہو جائیے کہ ہمیں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے. ان کا ایک سوال اور اچھا سوال یہ ہے، کیا جب کسی بندے کو رب مل جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے؟ اس سفر میں کئی مقام آئیں گے. جب انسان اس سفر پر نکلتا ہے اور اگر اس کے مرشد علم میں بہت آگے ہیں تو وہ دو طرح کی احتیاط ایکسرسائز کریں گے. ایک تو علم بہت میسر ڈوز میں دیں گے، یہ دیکھ کر کہ میرے اس شاگرد کی روحانی کیفیت کیا ہے، اس کی ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی کیا ہے. وہ یوں ہی اٹکل پچو اس کو علم نہیں سکھانا شروع کریں گے. تو بڑی میسر ڈوز دیتے ہیں گریجولی، آہستہ آہستہ. یہ جو ہم سانپ کے کاٹے کا علاج کرتے ہیں اس کو تریاک کہتے ہیں. وہ زہر ہوتا، وہ بھی زہر ہی ہے اصل میں، لیکن تریاک کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو وہ تریاک کیسے تیار ہوتا ہے کہ گھوڑے کو سانپ کے زہر کی ایک بہت معمولی ڈوز، انتہائی معمولی، وہ انجیکٹ کی جاتی ہے اور وقفے سے وہ انجیکٹ ہوتی ہے اس کو. تو اس کی باڈی جب اس کی عادی ہو جاتی ہے سانپ کے زہر کی تو پھر اس ڈوز کو تھوڑا سا بڑھا دیا جاتا ہے. تو بڑھاتے اس کو پوری ڈوز پر لے جاتے ہیں اور پھر اس گھوڑے سے حاصل ہونے والی جو دوا ہے وہ تریاک کا کام کرتی ہے کہ سانپ کے کاٹے کا علاج ہے وہ. تو اسی طرح جیسے تریاک تیار ہوتا ہے تو مرشد اپنے شاگرد کو بہت میسر ڈوز دیتے ہیں آہستہ آہستہ اور پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. تو ایک تو جو سمجھدار مرشد ہیں وہ یہ اس سے کام لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے شاگرد پر ایک بات بڑی شدت سے اس پہ زور دیتے ہیں کہ تم نے اس کا ذکر نہیں کرنا کہ میں کبھی اللہ کو پکارتا بھی ہوں گئی. تو اپنے ذکر اذکار، اپنی عبادات، اپنا زہد، اس کو تم نے بڑی کامیابی سے چھپانا ہے کہ دیکھنے والے اسی دھوکے میں رہیں کہ تم نے کبھی رب کو پکارا ہی نہیں ہے. تو یہ جو کنسیلمنٹ ہے اس پہ بڑا زور دیتے ہیں وہ کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، اس کا ذکر کہیں نہ کرو. بلکہ جو زیادہ سخت ہیں مرشد تو وہ تو اس پہ زور دیتے ہیں کہ اپنی ذات سے بھی چھپا لو کہ تم رب کو پکارتے ہو. اس میں ایک بڑی حکمت چھپی ہے. تو یہ ابتدا کا مقام ہے کہ جب انسان اللہ کے قرب کی راہ پر چلتا ہے کہ میں اس کا قرب حاصل کر لوں، اس راہ پر جب چلنا شروع کرتا ہے تو یہ ابتدا میں یہ مقام آتا ہے. لیکن جب وہ اس راستے کو کافی طے کر لیتا ہے اور ایسے مقام پر جاتا ہے جہاں اس کے مشاہدہ اس کا کھل جاتا ہے، اس پہ واردات کھل جاتی ہے، وہ چیزوں کو باطنی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے،
تو جب وہ نظارہ کارخانہ قدرت کے کچھ حصے کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی عظمت کا ایک احساس بڑی شدت سے پیدا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عظمت کا ایک چھوٹا سا فریکشنل پارٹ بھی نہیں ہوتا جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا ٹائنی فریکشنل پارٹ اللہ کی عظمت کا دیکھ کر وہ حیرت میں گم ہوتا ہے، جس کو مقام حیرت کہتے ہیں، عالم حیرت کہتے ہیں۔ تو اس مقام پر جہاں جا کے اس کی حیرت کے مارے زبان بند ہو جائے، وہ مقام حیرت ہے، اور جس عالم میں وہ انٹر ہو گیا وہ عالم حیرت ہے۔ وہ تو وہاں انسان کی زبان از خود بغیر کسی کے گائیڈ کیے ہوئے وہ بند ہو جاتی ہے، وہ مقام حیرت ہے، اور پھر اس کا اس عالم حیرت میں سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کے پھر اور دوسرے عالم آتے ہیں۔ تو یہ جو زبان بند ہوتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ وہ مقام نہیں کہ رب مل جائے تو زبان بند ہوتی ہے۔ یہ تو مقام حیرت ہے جہاں زبان بند ہو جائے گی۔ اس سے آگے کے جب سفر شروع ہو جائیں گے، عالم لاہوت، عالم ناسوت، جب ان عالموں کا سفر کر لے گا تو پھر اس مقام پر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے، ان کو انسپائر کرنے کے لیے اس کو اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دے، وہاں زبان کھل جائے گی اس کی، لیکن وہ بھی صرف کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پوری طرح کبھی زبان نہیں کھولے گا بندہ۔ اس کے پیچھے حکمت صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ رب کی طرف راغب کر لے لوگوں کو۔ جب وہ باتیں سناتا ہے، اپنے تجربات بتاتا ہے لوگوں کو، اپنے اس سفر کا عالم بتاتا ہے، تو لوگ انسپائر ہوتے ہیں، تو نیکی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ رب کے قرب کا راستہ جاتا ہی نیکی سے ہے۔ تو جب تک کہ انسان نیکی اختیار نہیں کرتا، عبادات کے ساتھ اس کا عبادات کا نتیجہ نیکی کی طرف جائے گا، وہ راستہ گزرتا ہی نیکی سے ہے، تو وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ اور پوائنٹ آف انسپائریشن یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے یہ دیکھا تم بھی دیکھ سکتے ہو، اس راہ کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ خاموشی کا مقام وہ نہیں ہے جہاں رب کا قرب حاصل ہو گیا ہو پھر خاموش ہوگا، وہاں تو بیان شروع ہو جاتا ہے انسان کا۔ یہ مقام حیرت پر انسان کی زبان بند ہوتی ہے۔ ان کا اگلا سوال اسی سے متعلق ہے، تو جواب میرا خیال ہے میری گفتگو میں آ گیا کہ اس خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ بندہ ایبزارب کرنے کے عمل اور کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کر دیا آپ سے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جناب حضرت امام احمد بن حنبل، جناب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کون سی فقہ تھی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نئی فقہ لکھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ یہ غالباً کہیں پر دو لفظوں کا کنفیوژن ہمیں ہو رہا ہے، میرا خیال ہے
سوال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم فقہ اور شریعت ان کو کہیں مکس نہ کر رہے ہوں. ہم یہ دونوں دو مختلف چیزیں ہیں. شریعت تو انسان کو بنیاد فراہم کرتی ہے زندہ رہنے کے اسلوب کی، یا یوں کہیے کہ شریعت اسلام کے احکامات کے تحت زندہ رہنے کا نام ہے. عربی زبان میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا، احکامات عربی زبان میں تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا تو اماموں کے امام جناب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، اور وہ اپنے صحابہ کو تعلیم دے دیتے تھے. ایک تو زبانی کلامی ایکسپلین کر دیتے تھے، تعلیم دے دیتے تھے، اس لیے کہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اعظم بھی کہتے ہیں. ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی ایکسپلینیشن کی. تو زبانی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج حاصل تھا صحابہ کرام کو، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سامنے تھی. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سیکھتے تھے. تو شریعت ان احکامات کا نام ہے جس کی تعلیم قرآن دیتا ہے کہ انسان کو اس طرح سے اس ڈھب پر زندگی گزارنی چاہیے جو کانسٹیٹیوشن آف اسلام کہیے آپ. لیکن در حقیقت فقہ جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے شریعت کی، کہ جو وہ نکات جو ہم اجمیوں پر کلیئر نہیں تھے ان کو ایکسپلین کیا ہے ان ہستیوں نے جن کا نام ہم لے رہے تھے، جناب حضرت امام ابو حنیفہ، جناب حضرت امام احمد بن حنبل، جناب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ان سب کو یہ انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ شریعت کو ایکسپلین کیا. اب وہ جو ایکسپلینیشن ہے شریعت کی، اس میں وہ نکات جو کلیئر نہیں ہوتے تھے، اس ایکسپلینیشن کو فقہ کہا جاتا ہے. تو جس ہم میں سے جن لوگوں کو ایک ایکسپلینیشن پسند آئی، ہم نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. جن صاحبان کو دوسرے کسی امام رحمت اللہ علیہ صاحب کی ایکسپلینیشن پسند آئی، انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو یوں یہ فقہ وجود میں آنی شروع ہو گئی، اسی سے آگے مسلک قائم ہوئے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ ہم عجمی عربی سے واقف نہیں ہیں. تو عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، اس میں ان امامین نے مہارت حاصل کی اور اس کو پھر ایکسپلین کیا اپنے علم کی روشنی میں. تو یوں یہ اس کی ضرورت پیش آ گئی تھی.
ایک سوال ہے کہ جو مرید یہ گمان رکھے ہوئے ہو کہ مجھے جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے وہ میرے مرشد کے وسیلے ہی سے عطا ہوتا ہے، اور جو علم جہاں سے بھی ملے وہ مرشد ہی کے صدقے ہے، تو ایسے مرید کو کسی دوسرے شخص یا ولی اللہ کا طالب ہونا کیسا ہے؟ دیکھیے، ہمارے عقائد ہوتے تو درست ہیں، لیکن جب انہیں ہم بیان کرتے ہیں تو الفاظ شاید ہم پراپر استعمال نہیں کر پاتے، جس سے سننے والے کو دھوکا ہونے لگتا ہے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مرید کو جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ مرشد کے وسیلے سے عطا ہوتا ہے، اگر اسی بات کو ہم یوں کہہ دیں کہ یہ ہمارے مرشد کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں علم سکھایا جس سے ہم اس قابل ہو گئے کہ اچھے اور برے کی تمیز سیکھ سکیں، اور مرشد نے ہمیں علم عطا کیا جس کی نسبت سے ہمیں عقل عطا ہوئی کہ ہم اچھوں میں سے بہت اچھا چن سکیں۔ بات تو درست ہے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مرشد کے وسیلے سے ملا، لیکن ایسی بات کہی کیوں جائے جس سے کنفیوژن پیدا ہو جائے؟ تو مرشد ہمیں سکھاتے ہیں کیا اچھا اور کیا برا، اس سے ہمارے اندر وزڈم پیدا ہوتی ہے، اور اس وزڈم کے ذریعے ہم اچھوں میں سے زیادہ اچھا چننے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ مرشد ہمیں کچھ دیتا نہیں ہے، صرف ہمیں سکھاتا ہے۔ دیتا رب ہے، سب کچھ عطا رب کرتا ہے۔ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر رکھنا چاہیے ہمیں۔ مرشد ہمیں زندگی گزارنے کے ڈھب سکھاتا ہے، نیکی کی راہ پہ چلنا سکھاتا ہے۔ چلتے ہم خود ہیں، محنت ہماری ہے، مرشد صرف ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں، ہماری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن مرشد کے کہے پہ عمل کرنا نہ کرنا خود ہمارا اپنا فعل ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ مرشد کے کہی ہوئی باتوں میں سے صرف میں ان باتوں پہ عمل کرتا ہوں جو باتیں مجھے سوٹ کرتی ہیں یا جن پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، باقی کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نتائج وہ نہیں پیدا ہوتے جو ہونے چاہیے، تو جب وہ نتائج پیدا نہیں ہوتے تو ہم شکایت کرتے ہیں کہ ان صاحب کے پاس میں اتنے عرصے سے جا رہا ہوں، اپنے مرشد کے پاس، اور مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں تو کچھ سیکھ نہیں سکا، میں نے تو کچھ دیکھا نہیں۔ حالانکہ فالٹ میرا اپنا ہے کہ میں نے 100% ان کی بات پہ عمل نہیں کیا۔ ہمیں اپنے ذہن میں کلیئر رہنا چاہیے کہ کیا چیز کیا ہے، کانسیپٹس ہمارے بالکل کلیئر ہوں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ انہوں نے آگے فرمایا کہ جو علم جہاں سے بھی ملے وہ مرشد ہی کے صدقے ہے۔ یہ الفاظ تھوڑے سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ مرشد اس میں ذریعہ بنے ہیں ہمارا، کہ انہوں نے ہمیں انیشلی سکھایا ہے، اور ہم اس لائق ہو گئے ہیں
کہ ہم یہ پہچان پائیں کہ فلاں صاحب علم ہے، اس سے ہمیں علم مل جائے گا. تو ایسے مرید کو کسی دوسرے شخص یا ولی اللہ کا طالب ہونا کیسا ہے؟ علم تو جہاں سے بھی ملے لینا چاہیے. بڑے بڑے نام ہیں ولایت میں. میں نے پہلے بھی کئی بار مثال دی، جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. یہ میرے علم کی حد تک یہ ایسے ولی اللہ ہیں، ایسے صاحب علم ہیں جنہوں نے میکسیمم اساتذہ سے فیض حاصل کیا ہے، غالباً 105. تو مرید تو وہ اپنے مرشد کے تھے، ایک ہی صاحب کے، لیکن علم کی طلب مرشد کی اجازت سے انہیں مختلف جگہوں پر لے گئی. تو 105 صاحبان علم سے انہوں نے اکتساب فیض کیا ہے. تو علم جہاں سے بھی مل لینا چاہیے. اور اگر ہمارے مرشد صحیح آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، اور ہوتے ہیں مرشد، تبھی تو مرشد بنے کہ وہ اچھے ہیں، تو وہ آپ کو خود اجازت دیں گے، بلکہ گائیڈ کر دیں گے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ علم فقہ کے ماہر ہیں، انہیں علم فقہ پر دسترس ہے. فلاں صاحب علم حدیث پر عبور رکھتے ہیں، فلاں صاحب علم قرآن پر عبور رکھتے ہیں، وہاں چلے جاؤ اور سیکھو. تو مرید تو ایک ہی آدمی کر رہا جس کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن شاگردی انہوں نے بہت سو کی کر لی اور وہاں سے اکتساب فیض کر لیا، علم حاصل کر لیا وہاں سے. تو علم تو جہاں سے ملے لے لینا چاہیے. یہ اگلا سوال ہے کہ کبھی کبھی باتوں میں مذاقاً بندہ کچھ ایسا کہہ دیتا ہے جس کا اسے نہ علم ہے نہ کچھ اور، لیکن اگلی گھڑی حیرانگی ہوتی ہے جب ویسا ہی ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا اس بندے کا روحانی لطائف سے کوئی تعلق ہے؟ میں اکثر و بیشتر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم سب میں روحانیت موجود ہے، سب میں. فرق یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اس پر محنت کرتے ہیں اور اسے ڈیولپ کر لیتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ بلوچستان منرلز سے بھرا پڑا ہے، وہاں معدنیات ہیں، لیکن ہم نکال نہیں پائے اب تک. تو معدنیات کے وہاں موجود ہونے سے تو انکار نہیں ہو سکتا، موجود ہیں. ہماری نالائکی ہے کہ ہم ان معدنیات کو وہاں سے نکال نہیں پائے. تو روحانیت ہمارے اندر موجود ہے، ہم اپنی سستی کی وجہ سے اس کو ڈیولپ نہ کر پائیں تو اور بات ہے، لیکن اس روحانیت کی موجودگی کا اظہار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں ہوتا رہتا ہے. جیسے یہ ان صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ انجانے میں بات کہہ دیتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہے. چیز تو موجود ہے، بے شک ہمیں ادراک نہ ہو، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. روحانیت کو ڈیولپ کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ انسان نیکی کی طرف چلا جائے. دوسرا سوال ان کا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے
کہ جب ہم کسی بندے کو بالکل بھی کھونا نہ چاہیں لیکن بار بار اسے کھو جانے کا ڈر سا لگا رہتا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے پیسہ بڑا عزیز ہے، اس سے اتنی محبت ہے مجھے کہ میں اسے کسی طرح کھونا نہیں چاہتا. جب اتنی محبت ہے مجھے پیسے سے تو مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ میں نے اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل کی ڈرار میں جو والیٹ اپنا رکھا ہے، یہ نہ ہو کہ رات کو کوئی گھر میں آ جائے اور یہ میرا والیٹ اٹھا کے لے جائے. یہ ڈر ایک قدرتی امر ہے. جو چیز ہمیں جتنی زیادہ عزیز ہوتی ہے ہم اسے کھونا نہیں چاہتے، تو یہ خوف ہمارے ذہن پہ رہتا ہے کہ یہ کھو نہ جائے. تو اس والیٹ کو بچانے کے لیے کہ رات کو کوئی آ کے اس والیٹ کو لے نہ جائے، تو میں اپنے بیڈ روم کے دروازے کو بھی جو لاک کروں گا اور اس لاک کو 3 بار چیک کروں گا. گھر کے مین ڈور کو بھی، کھڑکیوں کو بھی، سب کو رات کو چیک کر کے پھر سوؤں گا. لیکن اس خوف کی وجہ سے میری نیند کچی رہے گی کہ ذرا سا کھٹکا ہوگا تو میری آنکھ کھل جائے گی کہ کوئی آ تو نہیں گیا میرا والیٹ لینے کے لیے. جیب میں پیسے رکھوں گا تو اس کو میں پہلے ایک میلی کچیلی سی تھیلی میں ڈالوں گا، پھر اس تھیلی کو لپیٹ کے اس کے اوپر ربڑ بینڈ چڑھا کے ایک دوسری میلی کچیلی تھیلی میں ڈالوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اس میں شاہ صاحب کے پیسے ہیں. پھر اس کے اوپر ربڑ بینڈ چڑھا کے تو ٹراؤزر کی کسی خفیہ جیب میں رکھوں گا اسے. اور اس کے باوجود مجھے ڈر رہے گا کہ یہ آدمی گھور کر مجھے دیکھ رہا ہے کہیں یہ پیسے نہ لے لے میرے. تو یہ قدرتی امر ہے، انسان کی نفسیات ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے. ویسے ہی کہ رب تعالیٰ نے عطا کی ہے، چلی جائے گی تو رب دوبارہ دے دے گا، اس میں کیا ہے. میں کون سا کوئی پیدائش کے وقت ہاتھ میں گٹھری باندھ کے لایا تھا جس کا ڈر ہو مجھے. اللہ نے دیا تھا، لے جائے گا پھر دے دے گا اللہ، اس میں کیا ہے. تو آسان سا حل ہے یہ. یہ اگلا ان کا سوال ذاتی ہے، تو اس لیے نہ میں اسے پڑھ رہا ہوں اور نہ اس کا حل بتا رہا ہوں. ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہاں دعا کے دوران جب تشریف لائیں گے میرے پاس، مجھ سے یہ سوال کر لیجئے، ریمائنڈ کرا کے کہ اس طرح یہ اس مجلس میں بات پوچھی تھی آپ نے، تو میں اس کا جواب دے دوں گا. یہ پرسنل ہے آپ کا. ان صاحب کی ہینڈ رائٹنگ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. I understand the concepts. میں نہیں سمجھ پا رہا کیا لکھا ہے. But I have یہ آخر پر ان کا شاید جملہ سوال کا شاید انہوں نے اس کو لکھ دیا کہ ہاؤ کین آئی امپروو مائی میموری. یہ صرف آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے شاید اپلیکیبل نہ ہو، کیونکہ مین ٹو مین ویری کر جاتی ہے بات. آپ سورہ آل عمران حفظ کر لیجئے، آپ کی میموری تیز ہو جائے گی.
موت ایک حقیقت ہے، لیکن مجھے اس حقیقت میں کوئی معنی نظر آتے ہیں۔ کون در حق ہے، یہ کون اس حقیقت کو کیسے مرنے سے پہلے محسوس کیا جائے؟ اب اس سوال کو اگر آپ واضح کر دیں اور صحیح طریقے سے لکھ دیں تو میں ضرور اس کا جواب دے دوں گا۔ اس کو دوبارہ لکھوا لیجیے، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ صاحب۔ یہ سوال ابھی باقی انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔